السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو خاص ہونے والی ہے، وہ اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو بی ایڈ کا کورس کوڈ ہے 8603 یعنی کہ کریکولم اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کا مکمل جو ریویو ہے وہ میں آج اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دے دوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی اس حوالے سے کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ اپنے پیپر میں کوئی بھی کویسچن آ جائے تو وہ اپنی ورڈنگ میں اس کو لکھ سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں یا ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر اینڈ لائک لازمی کریں، تاکہ میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، آپ لوگوں کو کویسچن ہیں یا کوئی بھی کنفیوژن ہے، وہ بذریعہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بک کا نام جو ہے وہ ہے کریکولم اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو اس پوری بک میں ہم نے کریکولم کے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی تیاری وغیرہ ہوتی ہے، اس حوالے سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے کانسیپٹ دے دوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کریکولم ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی کریکولم جو ہوتا ہے وہ ایک سکول میں وہ تمام سرگرمیوں کا نام ہوتا ہے، جو بھی یعنی کہ سرگرمیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، ایک بچے کو سکھانے کے لیے جو بھی سرگرمی کی جا رہی ہوتی ہے، جو بھی طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا ایک جو ایجوکیشنل ادارہ ہوتا ہے یا ایجوکیشنل کمیٹی ہوتی ہے، اس کی طرف سے جو ایک یعنی کہ سرگرمیاں اور طریقہ کار بتایا جاتا ہے، ایک رول سیٹ کیے جاتے ہیں کہ بچے کو آپ نے یہ چیزیں سکھانی ہیں، تو اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کریکولم۔ اس میں اگر ہم ایک ورڈ میں کہیں تو اس کو بکس یا کتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ کتاب میں وہ تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ لکھتی جاتی ہیں، وہ جو جتنا بھی ہم لکھتی جاتے ہیں، وہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے بک کا، اس کو بھی نصاب کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں جو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، تو ان تمام کو جو کیا کہتے ہیں، کریکولم۔ تو اس کی اگر ہم ٹائپ کی بات کریں تو یہ مختلف فارم میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک نصاب ہوتا ہے وہ مختلف، کیونکہ مختلف سرگرمیوں کا یہ سرگرمیوں سے بنتا ہے، تو یہ مختلف ٹائپ ہو سکتی ہیں، جیسے یہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور نان ریٹن میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہڈن بھی ہو سکتا ہے، اور لرنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے طریقے سے سکھا رہے ہوں، تو اس حساب سے بھی نصاب ہو سکتا ہے۔ تو اسکول میں جتنے بھی طریقہ کار کیے جا رہے ہوتے ہیں سکھانے کے لیے، تو وہ اس کی یعنی کہ نصاب کی اور کریکولم کی وہ جو ٹائپس ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کریکولم بنایا جاتا ہے، اس کے بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس لیے بنایا جاتا ہے، اس کو اور کیا کیا چیزیں جو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک کریکولم کا کیا یعنی کہ مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو جب ایک کریکولم بنایا جاتا ہے، ایک نصاب بنایا جاتا ہے، تو اس جو تعلیمی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ بہتر شہری بنانے کے لیے نصاب کو بنایا جاتا ہے، یا اس کا جو کردار ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، یا اس میں علم کے اضافے کے لیے بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو بھی ایک بہتر بنانے کے لیے بھی بنایا جاتا ہے، تاکہ اور یہ سوچ کر بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا شہری بنے، تاکہ وہ معاشرے میں وہ جو ڈیموکریٹک ویلیو ہیں، وہ جمہوری یعنی سوچ ہے، وہ پیدا ہو معاشرے میں۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، ایک جب نصاب بنایا جاتا ہے تو یہ باتیں یعنی کہ ذہن نشین رکھی جاتی ہیں کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھیں گے ان میں کیا کیا یعنی کہ تبدیلیاں آئیں گی، اور اس کا کیا وہ چاہتے ہیں، جو ایک گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں اسٹوڈنٹس میں پیدا ہوں یہ پڑھنے کے بعد، تو وہ ساری جو ہیں آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے کہ اس سے یہ چیزیں جو ہے اس میں ایک اچھی یعنی کہ شہری بن سکے، اور اس میں جو برائی کے خلاف یعنی کہ اس کو نفرت پیدا ہو، اور اس میں جو اچھی چیزیں جو ہیں نا وہ پیدا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ، یعنی کہ کریکولم کی جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، یا اس کا منصوبہ بندی جب کی جاتی ہے کہ ایک نصاب بناتے ہوئے جو باتیں ذہن نشین کی جاتی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ جو نصاب بنا رہے ہیں اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے یعنی کہ طے کرتے ہیں۔ ہسٹری آف کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہسٹری جو ہے کریکولم نصاب کی جو پاکستان میں تاریخ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے کیا مقاصد تھے اور کیا کیا اچیومنٹ ہوئی ہیں پاکستان میں۔ تو اب سے پہلے جو بھی نصاب کس طرح کا تھا، تو اس کی اہمیت کیا تھی، اس کے فوائد کیا ہوئے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو پاکستان میں ہوئی تھیں یعنی کہ ہسٹری کے بارے میں،
تو اس حوالے سے پڑھنا ہے نیکسٹ کوسچن میں ہم نے. تو اس میں جیسے کہ ایک پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. تو اس سے پہلے ہی جو نصاب تھا وہ ایک اسلام پہ یعنی کہ مکمل ڈیپینڈ کرتا تھا. تو اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ ان دی پیریڈ آف دی ہولی پروفٹ. تو یعنی کہ عہد نبوی کے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تھے، تب کے دور میں جو نصاب کس طرح تھا، کیا یعنی کہ نصاب کس طرح پڑھایا جاتا تھا. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس دور میں ہی ایک مسجد نبوی سب سے پہلے بنائی گئی. تو اس کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنایا گیا جو کہ جہاں پر یعنی کہ علم وغیرہ سکھایا جاتا تھا، اور اس کے جو مقاصد تھے اور وہ کس طرح سکھایا جاتا تھا اس کے بھی کچھ ٹائپس ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ وہاں یعنی کہ ایک تو عربی پڑھنا اور لکھنا سکھائی جاتی تھی اس چبوترے پہ. پھر قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی تھی اور حفظ کروایا جاتا تھا قرآن پاک. اور اس کے علاوہ جو فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی وہاں پر یعنی کہ سکھائے جاتے تھے. اور جائیداد کی جو تقسیم ہوتی تھی اس کا حساب کتاب بھی وہ وہاں پر سکھایا جاتا تھا. تو اس طرح سے یعنی کہ مختلف جو ہیں اسلام کے حوالے سے وہاں پر جو ہے چیزیں سکھائی جاتی تھی عہد نبوی کے دور میں ہی. تو یہ جو ہے ہمارا پہلا نصاب ہوتا تھا اس طریقے سے. تو اس کے بعد بنو امیہ کا دور جب آیا تو اس میں پھر عربی گرامر آ گئی، اور فن و تعمیر جو ہوتا تھا وہ بھی آ گیا، فن و خطابت بھی آ گیا. اور اس کے بعد جو حدیث کے بارے میں حدیث کی تشریح وغیرہ اور اس کی تفسیر وغیرہ بھی شروع ہو گئی. اور علم ادویات کا جو علم ہے وہ بھی بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا. تو اس کے بعد عہد بنو عباس شروع ہو گیا. تو اس میں کیسا یعنی کہ تھا، اس میں الجبرا آ گیا یعنی کہ ریاضی وغیرہ کے بھی علم آ گیا تھا، نصاب وہ بھی شامل کر لیا گیا تھا. اس کے بعد حدیث تھی، فقہ کے بھی تھا، علم حساب تھا، اور یعنی کہ کیمیا کا ادب بھی یعنی علم اس دور میں بنو عباس کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اس کے بعد یعنی فلسفہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور فلکیات یعنی کہ جو ستاروں کے بارے میں جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ، اور جغرافیائی جو علم ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ بنو عباس کے دور سے یعنی کہ نصاب جو ہے کریکولم یہ شروع ہو گیا. بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو پھر ایک یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا نصاب کیا تھا، اور اس کے بعد بنو امیہ کا دور آ گیا، اس کے بعد بنو عباس کے دور میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس طرح سے جو نصاب ہے پہلے اسلام میں ہوتا تھا. تو اس کے بعد جو دور شروع ہوا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور شروع ہوا، ان کے دور میں کافی یعنی کہ نصاب جو ہے وہ بڑھ گیا تھا اسلام میں، اور اس پہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور اس کو ایک فرض قرار دے دیا گیا تھا. تو یعنی کہ اس میں ہوتا تھا عربی زبان کا ہوتا تھا، تفسیر ہوتی تھی، حدیث، اور اس کے بعد ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات اور فلسفہ، جغرافیات، ادویات کے بارے میں تھا، عربی گرامر، فقہ، ادب. اور اس کے بعد یعنی کہ الجبرا آ گیا. اس کے بعد تکونیت جسے ہم ٹگنومیٹری کہتے ہیں وہ اخلاق کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں اور جغرافی حوالے سے یعنی کہ اس دور میں علم اور نصاب ہوتا تھا. اس دور کے بعد اب جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے کہ جو برصغیر میں جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں نصاب کیسا تھا. تو اس دور میں کیونکہ پہلے تھا انگریزوں کا نصاب تھا، انگریزوں نے تعلیم شروع کروائی تھی. تو اس میں پھر یہ تھا کہ عیسائیت کی، کیونکہ انگریز جو عیسائی تھے تو عیسائیت کی تبلیغ شامل ہوتی تھی، اور اس کا جو مقصد تھا انگریزی سکھانا اور اپنے مقاصد کے، انگریزوں کے مقاصد کے لیے یعنی کہ انہوں نے اپنے رول بنائے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے نصاب تھا انگریز دور میں سب کانٹیننٹ میں یا برصغیر میں. تو اس دور میں کچھ ادارے بھی بنائے گئے جس میں پنجاب یونیورسٹی بنائی گئی تھی 1932 سے 33 کے درمیان میں. تو اس میں لینگویج، ہسٹری اور جیوگرافی اور میتھ کے بارے میں جو نصاب پڑھایا جاتا تھا. تو اس کے بعد جیسے ہی پاکستان بنا تو 1947 نومبر 1947 کو ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یعنی تعلیمی کانفرنس کراچی میں بلائی، اور اس کے یعنی کہ اس میں بتایا گیا کہ ہم نے جو اب پاکستان بنایا ہے اس کی جو نصاب ہوگا وہ کس طرح ہوگا.
تو اس میں بتایا گیا کہ جو ایک یہ پورا پاکستانی یہ نصاب ہونا چاہیے، یہ پہلے جس طرح برطانیہ دور میں چلتا رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اسلام کے بارے میں بنیادی اصول سکھائے جائیں، اور اسلام کے، اور جو ہمارا معاشرتی جو ہے ہمارا معاشرہ ہے اس کو، ہماری ثقافت کو جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، اور جو طلبہ میں جو ایک فلاح کی جو ہے نا سوچ پیدا کرنے کے لیے جو ہے نصاب بنایا جائے۔ تو ان اصول کو بیسیکلی یعنی کہ مائنڈ میں رکھ کر نصاب بنایا جائے۔ تو اس کے بعد جی جنرل ایوب کا جب دور شروع ہوا 1959 میں، تو انہوں نے کچھ رولز یعنی کہ کچھ اصول بتائے کہ ہمارے جو تعلیمی نصاب ہیں اس میں کچھ معیار، جو 5 سالہ انہوں نے پروگرام یعنی کہ ایک ڈیولپمنٹ کے رول بنائے تھے، تو منصوبہ بنایا تھا 5 سال کا۔ اس میں انہوں نے رول بتائے تھے کہ جو یہ ہے 10 سال کی تعلیمیں ہر اسٹوڈنٹس پہ، ہر طلبہ پہ لازمی کر دی جائے، اور اس میں جو یعنی کہ ریلیجن ہے، اسلام ہے یا مذہب ہے، اس کی تعلیم لازمی کر دی گئی۔ اور اس کے بعد جی جو لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے تعلیم ہے جو لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد جی انہوں نے کچھ یعنی کہ رولز بتائے تھے، طریقہ کار بتائے تھے کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ بیسیکلی اس کا جو ہمارا مقصد ہے وہ جو ہم نے 5 سال میں اچیو کرنے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک تو کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ میں، یعنی کہ اس کے کردار میں بہتری آنی چاہیے۔ تو اس کے بعد جی پرائمری ایجوکیشن کو انہوں نے لازمی کر دیا تھا، اور سائنس اور ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی انہوں نے لازمی قرار دے دیا تھا کہ اس پہ ہم نے زیادہ زور دینا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ایڈمیشنز کروانے ہیں۔ اور اس کے بعد جی جو نیشنل لینگویج تھی اردو، اس کو میڈیم آف انسٹرکشن یعنی کہ اس کو بنا دیا تھا، جو کمپلیٹ جو نصاب ہوگا وہ اردو میں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے 3 سال کے جو ڈپلومہ ہوتا ہے اس کو بھی متعارف کروایا تھا، اور لٹریسی ریٹ کو انہوں نے کوشش کی تھی جو کہ ناخواندگی ہے جو اس کو بہت کم سے کم کیا جائے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس کویسچن ہے کہ فاؤنڈیشن آف کریکولم یعنی کہ نصاب کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے پھر فوائد کیا ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے جو اہمیت اور مقاصد کیا ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کویسچن میں ہم پڑھیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھی نصاب کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہوتا ہے جس سے گزر کر یعنی کہ انسان جو ہے یا طالب علم ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں جب کوئی اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو اپنے مقاصد میں اور اپنے کسی مقاصد میں یا کامیاب ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے نصاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کون کون سی ہوتی ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے جی فلسفی اور فاؤنڈیشن، یعنی نصاب کی فلسفی بنیادیں کیا ہوتی ہیں اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو فلسفہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فلسفہ جو کہتے ہیں علم، عقل اور حقائق کا جو عمومی اصول ہوتے ہیں ان کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے پرپس آف فلسفی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو ڈسکرائبنگ کرنا، کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنا، اور ایکسپلین کرنا یعنی کہ وضاحت کرنا، اور پریڈکٹنگ کرنا، مطلب کسی بھی چیز کی جو آگے آنے والا ہے اس کے لیے پریڈکٹ کرنا یا اس کے بارے میں بتانا کہ ان کے یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کا جو یعنی کہ فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ سوشولوجیکل فاؤنڈیشن، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سوشولوجی جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سوشل اسٹڈی ہوگا، جس طرح سوشل میں یہ ہوتا ہے معاشرے کی اسٹڈی، اور معاشرے کے بارے میں جو اسٹڈی کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں سوشولوجی فاؤنڈیشن۔ تو اس میں جو معاشرے کو جو بہتر کرنے کے لیے جو بھی کام کیے جاتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر جو بنایا جاتا ہے نصاب کو، تو اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں معاشرے کے حوالے سے اس کو زیادہ یعنی یہ ہر لحاظ سے بہتر کرنا معاشرے کو، وہ اس کی بنیاد ہوتا ہے کسی بھی نصاب کا۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے اکانومیکل فاؤنڈیشن، یعنی کہ اکانومک یعنی کہ ایک جو معاشرے کا جو معاشیات سے حوالے سے جو بھی ہوتا ہے معاشرے کی یعنی کہ جو معاشیت ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کا جو نظام چلانے کے لیے جو رول سیٹ کیے جاتے ہیں نصاب میں، تو وہ بھی ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی نصاب میں کہ وہ بھی سکھائی جائے، معاشیت بھی سکھائی جائے کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے، معاشرے میں کس طرح خرچ کرنا ہے، اور
کس کس طرح سے جو اس حوالے سے جو ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ بنیاد بنائی جاتی ہے، ایک نصاب بناتے ہوئے اس بات کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو کوسچن ہے ہمارے پاس وہ ہے کنسیپچول فریم ورک آف کریکولم ڈیولپمنٹ، مطلب تصوراتی جو ڈھانچہ ہوتا ہے نصاب کا، وہ اس کے بارے میں اس کوسچن میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا جو کیا ہوتا ہے، اس کے مقاصد اور اس کی اہمیت وغیرہ ہم دیکھیں گے۔ تو نصاب کا جو تصوراتی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ نصاب کے تصوراتی ڈھانچے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نصاب کی ترقی کے لیے جو درکار ہوتے ہیں تمام اہم ترین جو عوامل کے بارے میں جو سوچ اور غور و فکر ہوتا ہے، یا اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ نصاب کس قسم کا مواد پر مشتمل ہوگا اور اس کے اہم ترین جو عناصر ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے، اور ان کا انتخاب جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ تو نصابی فیصلوں میں معلومات اور معیار کو جو کیسے استعمال کیا جائے گا، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو دھیان میں رکھ کر جو تصور کر کے پھر جو نصاب بنایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کنسیپچول فریم ورک آف کریکولم ڈیولپمنٹ یا تصوراتی ڈھانچہ۔ تو اس وقت کے جو مصنف تھے، جو بڑے بڑے فلسفر تھے، انہوں نے کچھ جو کنسیپٹ دیے تھے، کچھ ماڈل دیے تھے کہ آپ جب کریکولم یا نصاب بنائیں تو یہ جو رولز ہیں یا یہ جو سٹیپ ہیں اس کو دیکھ کر آپ نصاب بنائیں، تو ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ٹیلر ماڈل، جو ٹیلر نے ماڈل دیا تھا اس کے بارے میں، اس کا جو بیسک پرنسپل ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ جو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تھا، اس نے کہا تھا کہ جو سٹیپ 1 ہے وہ پرپس آف دی اسکول، تو اسکول کے مقاصد کو دیکھا جائے کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے اسکول کا، اس کو دیکھ کر نصاب بنایا جائے۔ تو اس کے بعد ہے جی سیکنڈ جو سٹیپ تھا وہ تھا ایجوکیشنل ایکسپیرینس ریلیٹڈ ٹو دی پرپس۔ تو اس میں جی ہے جو تعلیمی جو تجربہ ہوتا ہے وہ جو مقاصد سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو بھی ہمارے گول ہوتے ہیں ان سے اگر ریلیٹڈ جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ ہوتا ہے، اس کو بھی اس نصاب میں شامل کیا جائے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد ہے آرگنائزیشن آف ایکسپیرینس، یعنی کہ ایکسپیرینس اس سے طلباء کو ہو، نصاب پڑھنے کے بعد ان کو ایکسپیریشن ہو، ایولیشن آف دی ایکسپیرینس ہو ان کے، یعنی کہ ان کا ایولیشن ہو کسی بھی ایکسپیرینس، ان کے کسی بھی چیز کے بارے میں جو جائزہ لینے کے جو ایکسپیرینس ہو ان کو طلباء میں۔ تو اس کے بعد ایک اور جو دیا گیا، ایک خاکہ دیا گیا یا جو ماڈل دیا گیا وہ ہیلڈا ٹیبا۔ تو ہیلڈا ٹیبا نے انہوں نے ایک یعنی کہ خاکہ دیا تھا، تو اس کے جو سٹیپس ہیں وہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ تو اس کا مقصد تھا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو مقصد تھا کہ ہم نے کس چیز کا یعنی کہ جائزہ لینا ہے، جب بھی ہم کوئی یعنی کہ نصاب بنا رہے ہوں تو اس کو لیے ہم نے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم نے کس چیز کا جائزہ لینا ہے اور اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ تو اس کا جو تجویز کردہ ماڈل تھا نصاب کے تفدین کے حوالے سے، اس کے بنیادی اصول کو اور عمل کو بیان کرتا تھا، یہ بنیادی اصول کو بیان کرتا تھا اور عمل کو بیان کرتا تھا۔ اس ماڈل کے لیے تفدین کے بارے میں بہت سے مواد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے بہت یعنی کہ مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی ان کے ماڈل کو جو فالو اگر ہم کریں تو ہمیں بہت زیادہ کنٹینٹ چاہیے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے وہ ہے ایم، گول اینڈ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن۔ تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کے جو آبجیکٹیو کیا ہوتی ہیں، اور اس کی آف ایجوکیشن کے جو اہمیت ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پڑھنا ہے ہم نے اس کوسچن میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایمز کیا ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے ایمز کیا ہوتا ہے، تو ایمز بیسیکلی ایک منزل کو کہتے ہیں جہاں تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو رولز سیٹ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو قواعد سیٹ کیے جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی ایمز سیٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے۔ تو یعنی کہ ایک تعلیمی نظام کو ایک بامقصد اور درست سمت مہیا کرنے کے لیے جو ایمز جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ تھا اس چیپٹر میں جو ورڈ تھا وہ تھا گول۔ تو گول آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جو ہم نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے جو مقاصد اور تعین کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، ہم نے جو گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد سیٹ کیے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں یا اہداف جو سیٹ کیے ہوتے ہیں، جسے اردو میں اہداف بولتے ہیں،
تو وہ جو ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، تو یہاں پر ہم کیونکہ تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم جو تعلیم کے جو اہداف سیٹ کیے ہوتے ہیں اس کو بیسیکلی بولا جاتا ہے گولز۔ تو اس کے بعد جو ایک ورڈ یوز ہوا تھا آبجیکٹیو، یعنی ایمز، گول اینڈ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن۔ تو آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیو بیسیکلی مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم تھوڑے سے مقاصد سیٹ کرتے ہیں، اپنے رول سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے وہ جو ہیں یعنی کہ اپنا گول اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہمارے گول سیٹ کرنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ تعلیمی لحاظ سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو تعلیم کے جو بھی مقاصد سیٹ کیے جاتے ہیں اس کو آبجیکٹیو بولتے ہیں۔ تو یہ تینوں ورڈ ایم، گول اینڈ آبجیکٹیو ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو تعلیم کو ہے جو درست سمت دینا ہے، یا جو تعین کرنا ہے، راستے کا تعین کرنا ہے، اور جو اپنے اہداف سیٹ کرنے ہیں اس کا تعین جو ہے وہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے ٹیکسنومیز آف ایجوکیشن آبجیکٹ۔ تو اس میں بیسیکلی ٹیکسنومیز یا ہم کہہ سکتے ہیں تعلیمی مقاصد کی صف بندیاں جسے کہتے ہیں، اردو میں صف بندیاں بھی بولتے ہیں۔ تو یہ صف بندیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے بھی یعنی کہ رولز اور ریگولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، یا طریقہ کار یا ایک راستہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس راستے سے جو ہم نے کون سے راستے سے گزر کر ہم نے اپنے گول، تعلیمی گول جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں، مقاصد کون سے، اہداف کون سے جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں تعلیمی مقاصد کی صف بندیاں یا ٹیکسنوموجی۔ تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کونیٹیو ڈومین، یہ کیا ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو اس کو اردو میں ویسے بولتے ہیں وقوفی میدان بولتے ہیں۔ تو اس کے جو یعنی کہ کونیٹیو ڈومین ہے یا وقوفی میدان ہیں وہ کون سے ہیں وہ دیکھ لینے ہیں۔ اس میں علم آ جاتا ہے جسے نالج اور فہم بولتے ہیں، اور اسے کمپریہنشن جسے ہم بولتے ہیں انگلش میں، تو وہ بھی اس کا یعنی کہ سیکنڈ پارٹ ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد تجزیہ ہے یعنی انالیسس ہے، اس کے بعد سینتھیسس یعنی ترکیب، اور ایولیوشن مطلب جائزہ۔ تو یہ کچھ اس کے جو سٹیپس ہیں جو کہ ہم لیتے ہیں، جو کہ آ جاتے ہیں تعلیمی مقاصد کی صف بندیوں میں اہم ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ نے یاد کر لینے، یا یہی نیم جو اگر پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ نے مینشن کر دینے ہیں۔ تو اس کے بعد جی افیکٹو ڈومین بھی آ جاتا ہے۔ افیکٹو ڈومین میں ریسیونگ آ جاتا ہے، رسپونڈنگ آ جاتا ہے، اور ویلیوئنگ آ جاتا ہے، آرگنائزیشن اینڈ کریکٹرائزیشنز جو ہے یہ اس کے کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں افیکٹو ڈومین میں۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہے کنٹینٹ سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن پرنسپل اینڈ پروسیجر۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہے، یا اس کے جو کوسچن کا ہی سمجھ آ چکی ہوگی آپ لوگوں کو، کہ کنٹینٹ سلیکشن یعنی کہ نصاب کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو بھی ہم نے چیپٹر وغیرہ لینے ہوتے ہیں، یا جو بھی ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں، تو اس کی جو سلیکشن کس طرح کی جاتی ہے، تو اس کے بعد آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کے لیے جو پرنسپل، جو رولز بنائے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، ان 3-4 چیز کا، کنٹینٹ سلیکشن کا، آرگنائزیشن کا اور پرنسپل کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم اس کوسچن میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن آف کنٹینٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے۔ تو کنٹینٹ بیسیکلی وہ مواد کو کہتے ہیں، کوئی جو بھی ہم نے مواد لینا ہوتا ہے ایک اسکول کے لیے، ایک ادارے کے لیے، یا ایک تعلیمی نظام کے لیے، اس کو بولتے ہیں مواد، یا کنٹینٹ انگلش میں بولتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا جی کریکولم کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح لینا چاہیے۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ سے ہی لیا جائے، اسی ماحول سے، اسی معاشرے سے لیا جائے جہاں پر آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ بچے جو جس بھی ماحول میں رہ رہے ہیں اسی سے لیا جائے۔ اس کے جو پرنسپل ہیں یا رولز جو ہوتے ہیں، اور اس کو ایک جو بھی معاشرے میں ضرورت محسوس کی جا رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کی جو مین مقصد ہونا چاہیے بچوں کو سکھانا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے رولز ہونے چاہیے ٹیچنگ کے لیے اور سکھانے کے لیے، جو مقصد ہونا چاہیے اس کا کنٹینٹ بناتے ہوئے یہ مقاصد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کا پرنسپل کیا ہونا چاہیے، کنٹینٹ بناتے ہوئے اس کے اصول کیا ہونے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں پروموٹنگ اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی کہ اسلامک جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کو پروموٹ کرنا مقصد ہونا چاہیے نصاب کا۔
تو اس کے بعد سوشل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سوشل یعنی معاشرے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے عدم برداشت جسے کہتے ہیں وہ یعنی کہ ایک طلباء میں پیدا ہو نصاب وہ پڑھنے کے بعد. تو میکسیمم پرسنل ڈیولپمنٹ جو اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے ایک بندے کی اپنی جو کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو, اور اس حساب سے نصاب کے حوالے سے جتنے بھی یعنی کہ باتیں ہوں آپ کے مائنڈ میں آئیں کہ اس سے کیا کیا طلباء میں فوائد ہونے چاہیے وہ لوگوں آپ نے لکھ دینی ہے اپنی ورڈنگ میں. کرائٹیریا ہو جاتا ہے جی, اس کا کرائٹیریا کیا کیا ہونا چاہیے, کس دائرے میں رہ کر جو ہے نصاب بنانا چاہیے. ویلیڈیٹی آ گیا, سگنیفیکینس, انٹرسٹ اینڈ لرن ایبلٹی. تو یعنی کہ اس میں ایک ویلیڈیٹی ہے, سگنیفیکینس ہے, اہمیت آئے, انٹرسٹ بچوں میں پیدا ہو نصاب کو پڑھتے ہوئے, اور لرن ایبلٹی یعنی کہ اس کو میں یعنی کہ سیکھنے کی جو صلاحیت پیدا ہو بچوں میں, یہ ہو نصاب میں خوبیاں ہونی چاہیے کہ طلباء پڑھنے کے بعد. تو یہ 3-4 جو پوائنٹس ہیں وہ جو خوبیاں ہیں وہ طالب علم میں پیدا ہوں. اس کے بعد یہ پروسیجر آف کنٹینٹ سلیکشن جو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. یہ پوائنٹس کچھ بنائے ہوئے ہیں, انٹرسٹ, نالج اینڈ آئیڈیلس, اور کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ ڈیسیجن میکنگ یعنی کہ فیصلہ سازی جس کو کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے بچے میں. ایکسٹینسو گروپ ڈسکشن ہونی چاہیے. تو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے آرگنائزیشن, اس کو آرگنائز کیسے کیا جائے. تو اس میں کنٹینیوٹی آنی چاہیے, کنٹینیوٹی ایک تسلسل ہونا چاہیے نصاب میں, اور ایک سیکوینس ہو یعنی کہ مسلسل ہونا چاہیے سیکوینس, اور سیکوینس کی ترتیب کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہیں پہلے بیسک نہیں سکھائی گئیں اور آپ یعنی کہ بڑے لیول کی چیزیں پہلے سکھا دیں اور اس کے بعد آپ یعنی کہ جو بیسک چیزیں وہ سکھا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک یعنی کہ سیکوینس ہونا چاہیے, پہلے تھوڑی چیز سیکھے, پھر بیسک چیزیں سیکھے, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بڑھاتے جائیں. تو اس کے بعد یہ انٹیگریشن آ جاتا ہے اس میں, یعنی کہ ایک مجموعہ آ جاتا ہے کہ اس کا مجموعہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جی نیکسٹ جو ہمارے پاس کویسچن ہے وہ ہے ایوولیشن آف کریکولم. تو ایوولیشن بیسیکلی جائزے کو بولتے ہیں. جب ہم کنٹینٹ بنا لیتے ہیں یا نصاب بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں اس کا کہ یہ کیا طلباء کی جو کارکردگی پر ہے اس کے مطابق ہے, ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے ان کے مطابق ہے, اور یہ جو ہم نے نصاب بنایا ہوا ہے یہ معاشرے کے عین مطابق ہے, معاشرے کے روایات اور جو بھی ہم نے گولز یا رولز سیٹ کیے ہوئے تھے اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اس حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں یعنی کہ اس کویسچن میں بتانا ہے ہم نے وہ جائزہ ہمیں کس طرح لینا چاہیے, اس کے کیا کیا سٹیپ ہونے چاہیے, اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے, اور اس کے پھر فوائد کیا ہوتے ہیں, اور اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کویسچن میں ہم نے پڑھنا ہے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی بھی یعنی کہ نصاب کا جائزہ یہاں پر ہم کیونکہ جائزہ کر رہے ہیں نصاب کے بارے میں, تو اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا یعنی کہ مفید ہے, کتنا مؤثر ہے, اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ کس طرح یہ اس کی یعنی کہ بچے پر اثر انداز ہوگا. اس حوالے سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کو پھر یعنی کہ نصابی جائزہ یا ایوولیشن آف کریکولم بولتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے بھی اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. تو اس بیسیکلی یہ ہوتا ہے استاد اور جو طالب علم ہوتا ہے اس کا جو کورس کے بارے میں کیا رد عمل ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اس کے کورس میں بیان کیے جانے والے تدریسی ترجبات کس حد تک سکھائے گئے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. یہ طرح یعنی کہ تجزیہ کے جائزہ لیا جاتا ہے اس بات کا. کورس میں شامل ترجبات اور سرگرمیاں نصاب کے مجموعی مقاصد کو کس حد تک پورا کرتی ہیں یہ اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور کن نصابی مقاصد کا حصول پورے نہیں ہو سکا یہ پھر اس چیز کا دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد جی مقاصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ نصاب کے کن حصوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, مطلب کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ نہیں دے رہی, کیا کیا چیزیں ہیں اس سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سیکھ نہیں رہا اور غیر ضروری ہیں. اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے نصاب میں. اس کے علاوہ جی اگر جائزہ ہم نصاب کا جائزہ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ جب ہم کسی ترمیم وغیرہ کرنی ہو, مواد میں کچھ چیز ایڈ کرنی ہو یا کچھ ریموو کرنی ہو تو اس کے لیے بھی پھر ہم یہ نصابی جائزہ یا ایوولیشن آف کریکولم کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ایک نصاب کا جو جائزہ ہوتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دینا ہے کہ اس کے کیا کیا مقاصد ہونے ہیں وہ آپ لوگوں نے پیپر میں لکھ دینے ہیں اگر آپ کے پیپر میں کوئی بھی کویسچن آ جاتا ہے نصاب کے جائزے کے حوالے سے آپ کے پاس. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس کویسچن ہے وہ ہے
کریکولم اینڈ ڈیولپمنٹ، تو یہ بیسیکلی بک کا نام بھی ہے، اس میں مطلب کہ نصاب کی ترقی یا ارتقاء جسے اردو میں بولتے ہیں وہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے۔ تو اس میں بیسیکلی بتایا جائے گا کہ آپ نے جو پاکستان میں جو کریکولم اور نصاب کی جو یعنی کہ سٹیپ اٹھائے گئے تھے شروع سے پاکستان بننے کے بعد، وہ کون کون سے تھے، اور اس کے لیے جو یعنی کہ فاسٹ ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی 1947 میں، جس کو صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ تو اس کے بعد نیشنل کمیشن آف ایجوکیشن بنا تھا 1959 میں، یہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا۔ تو نیو ایجوکیشن پالیسی بنی تھی 1970 میں، اور ایجوکیشن پالیسی 1972 کی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 کی۔ تو آپ لوگوں نے پھر یعنی کہ اس کے بارے میں پڑھ لینا ہے تھوڑا تھوڑا کہ یہ جب 1947 کی ایجوکیشن پالیسی ہوئی تھی اس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک اس میں یعنی کہ نصاب کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارا نصاب کس طرح ہونا چاہیے، اس میں اسلامی اقدار ہونے چاہیے، اس میں ہمارے معاشرے کے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، اور تو یعنی کہ ہماری اسلام کے جو بیسک جو رولز ہیں وہ لازمی سکھائے جائیں، اور ایک جو فلاحی سوچ پیدا ہو جب طلبہ علم اس نصاب کو پڑھے، تو اس میں ایک یعنی رفاہی کام کرنے کا اور معاشرے میں ایک مہذب اور اخلاق کا پابند شہری بننے میں اس کے مدد ملے جب وہ نصاب پڑھے۔ تو اس طرح کا یعنی کہ ہمارے پاس ایک نصاب ہونا چاہیے، اس کانفرنس میں یہ ڈسکس ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو بھی ایجوکیشنل پالیسی بنی تھی اس کے حوالے سے یعنی کہ کچھ گول سیٹ کیے گئے تھے کہ ہم نے یہ گولز یعنی کہ اچیو کرنے ہیں۔ اس میں کچھ یعنی کہ کسی میں سائنس کے حوالے میں کہ سائنس میں زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن کروانے ہیں، یا پھر ویکیشنل جو ہے انسٹیٹیوٹ وہ بھی بنے تھے جہاں پر عملی کام سکھائے جاتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو کانفرنس ہوئی تھی 1947 کی فاسٹ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں کچھ اسپرچول سوشل اینڈ ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بنانے کے لیے کہا گیا تھا، اس کی ڈومین وغیرہ سیٹ کی گئی تھیں۔ تو اس کے بعد کچھ سٹیپس بنائے گئے تھے وومن کے لیے بھی، اور کلچر کے ریلیشن، اور یونیورسٹی کمیٹی بنائی گئی تھی، ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیٹی بنائی گئی تھی، سائنٹیفک اینڈ ریسرچ کمیٹی بنائی گئی تھی، پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کمیٹی، اور ایڈلٹ ایجوکیشن کمیٹی بھی بنائی گئی تھی۔ یہ 1947 کے جو نومبر 1947 میں ایک قائد اعظم کی صدارت میں ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ایوب خان کا دور تھا اس میں جو رولز ہیں وہ بیسیکلی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد جی جو 1970 کی پالیسی تھی اس میں کیا تھا وہ دیکھ لینی ہے، آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن وغیرہ۔ اس میں کچھ رولز بنائے گئے تھے کہ آپ نے یہ جو ہے لٹریسی ریٹ کو کم کرنا ہے، ناخواندگی کو یعنی کہ کم کرنا ہے، اور فارمیشن آف نیشنل ایجوکیشن یونٹس بنانے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اس دور میں پھر جنگ بھی ہوئی تھی 1965 کی، تو پھر یہ کچھ گولز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو پائے، اور کچھ حد تک یعنی کہ وہ اچیو ہو پائے تھے۔ تو ایجوکیشنل پالیسی 1972 میں جو تھی اس میں کوئی یونیورسل ایجوکیشنل، اس میں یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو پالیسی دی تھی اس میں کافی حد تک کچھ اچیومنٹ بھی ہوئی تھی، اور اس کا جو پرپس ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں۔ دی فارمیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو یعنی کہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اور وہ بچے جو ہیں اس کے بارے میں سیکھیں۔ یونیورسل ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایکویلٹی اینڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ تمام جو جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ان میں تمام میں جو برابر یعنی کہ تعلیم دی جائے، اور ہر فرد ہے، ہر طالب علم ہے اس کو ایک جیسی ایجوکیشن دی جائے۔ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور بچوں کے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو یعنی کہ اس میں اخلاقیات پیدا ہوں ان میں، یعنی کہ اچھی چیزیں جو اچھی شہری بنے، اور اچھے پاکستانی اور اچھے مسلم بنے۔ تو اس طرح کی جو رول سیٹ کیے گئے تھے، کہ معیار سیٹ کیے گئے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد 1979 کی جو پالیسی تھی اس میں بھی کچھ یعنی کہ رول سیٹ کیے گئے تھے، اور اس میں سے آپ نے وہ رولز دیکھ لینے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے، اور کتنے اتنے اچیومنٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ کوسچن ہے وہ ہے کمپیریٹیو اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ کوسچن ہے وہ ہے کمپیریٹیو پرسپیکٹیو آف کریکولم اینڈ ڈیولپمنٹ۔
تو اس کو قابلی تناظر اردو میں جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ بیسیکلی اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ مختلف جو یعنی کہ کنٹریز ہیں دنیا میں، تو اس کا جو دیکھنا ہے کہ ان کا جو نصاب کس طرح ہے، اور پاکستان کا نصاب کس طرح ہے، کینیڈا کا کس طرح ہے، برطانیہ، انڈیا اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے جو نصاب کے بارے میں پڑھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھ لینا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے چائنا کا پڑھنا ہے۔ چائنا کے بارے میں جیسے ہی آپ کا نام ذہن میں آتا ہے تو ایک چیز پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ رہتے ہیں وہ چائنا میں رہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جہاں پر زیادہ لوگ رہیں گے تو وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی اتنی زیادہ یعنی کہ تعداد میں ہوں گے۔ تو اس کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے دنیا کا وہ سب سے بڑا سے ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ تو ان کا جو کورس ہوتا ہے یا جو کنٹینٹ ہوتا ہے یا نصاب جو ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا پروفیسر جو ہوتے ہیں نیشنل ایجوکیشن کمیشن میں جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ ایجوکیشن ان چائنا از اے اسٹیٹ رن سسٹم آف پبلک۔ تو یہ جو ہے اسٹیٹ جو ہوتی ہے، کنٹری ہوتی ہے، وہ اس کو یعنی کہ چلاتی ہے، اور منسٹری آف ایجوکیشن اس کو دیکھتی ہے، وہ یعنی کہ اس کو چلاتی ہے۔ اور اس میں جو 9 سال کا ہے وہ ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہے، وہاں تک یعنی کہ پڑھنا ہر اسٹوڈنٹس کے لیے، ہر انسان کے لیے جو چائنا میں رہتا ہے، جو چائنا میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ 6 ایئر آف پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پرائمری ہوتی ہے، 3 ایئر آف جونیئر سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس کے پھر کچھ یعنی کہ 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں یہ یعنی کہ ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ اس میں بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے، سیکنڈری ووکیشنل ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، ریگولر ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے، ایڈلٹ ایجوکیشن، یعنی کہ اس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 4 کیٹیگری میں۔ تو اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ایج ہوتی ہے 6 سے آپ 12 ایئر کے درمیان، یعنی کہ آپ لوگ یعنی کہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ 6 سال سے آپ بچے کو ایڈمیشن کروا سکتے ہیں جو پرائمری میں ہو۔ تو اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے 5 سے 6 سال میں یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہوتا ہے وہ کمپلسری جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں مورل ایجوکیشن ہوتا ہے، چائنیز لینگویج، میتھمیٹکس، سوشل اسٹڈی، نیچرل سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن، میوزک، آرٹس اینڈ لیبر سروس۔ اس کے بارے میں جو یہ ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پرائمری لیول تک ہی آپ لوگوں نے پڑھنے ہوتے ہیں لازمی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈری ایجوکیشن کیا ہوتی ہے۔ اس کو ویسے جونیئر سیکنڈری ایجوکیشن بھی بولتے ہیں، اور اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے 3 سے 4 سال میں یہ جو کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی سیکنڈری ایجوکیشنل۔ اس میں بھی کچھ یعنی کہ سبجیکٹ بتائے ہوئے ہیں جو پولیٹیکل، چائنیز لینگویج ہے، میتھمیٹیکل، فوریجن لینگویج اینڈ ہسٹری، جیوگرافی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، فزیکل ایجوکیشن، میوزک، آرٹ اینڈ ہاؤس ہولڈ اسکلز جو ہیں یہ جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپشنل کوئی سبجیکٹ ہوں گے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چائنا کے انڈیا کے بارے میں بتایا گیا۔ انڈیا از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے یہ پاپولیشن کے حوالے سے، اور اس میں بھی بہت زیادہ یعنی کہ یونیورسٹی کے حوالے سے یہ تقریباً اگر جتنے مسلم کنٹریز ہیں اس سے بھی زیادہ یعنی کہ ایک انڈیا میں یونیورسٹیز ہیں۔ تو اس کی جو کریکولم فریم ورک آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہوتا ہے، اس میں ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہوتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں نیشنل بنایا گیا تھا 1988 میں، جو ایک پلان بنایا گیا تھا وہ نیشنل کریکولم فریم ورک آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ اس کے بعد 2000 میں نیشنل کریکولم فریم ورک بنایا گیا تھا، اور اس طرح اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح کچھ دوسری کنٹریز کے جو ایجوکیشنل ہیں انسٹیٹیوٹ، اس کو کون یعنی کہ چلاتا ہے، اس میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ کتنے سال کی ہے اور سیکنڈری ایجوکیشن کتنے سال کی ہے، اور یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں وہ آپ نے دوسرے بھی ممالک کے 3-4 سے پوائنٹ میں ذہن نشین کر لینے ہیں، اگر پیپر میں آ جاتا تو آپ نے مینشن کر دینا ہے۔